میں عرس تقریبات کمیٹی کے جنرل سیکریٹری حضرت پیرزادہ سید سراج مدنی نظامی صاحب اور درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے سجادہ نشین حضرت پیر خواجہ فرید احمد نظامی سید بخاری مدظ العلی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے آج کے اس خصوصی خطیب حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب کی دستار بندی فرمائے، گل پوشی فرمائے، تاکہ میں آپ کو ان کے روبرو پیش کر سکوں۔ دل جیت لے سب کا ایسی تدبیر کرتے ہیں، سلیس انداز میں قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اور لبوں سے گوہر رحمت ٹپکنے لگتے ہیں جنید امین القادری جب تقریر کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و کشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز، ذوی الاحترام ذوی الاحتشام، پیر طریقت پیر خواجہ سید فرید نظامی صاحب، زیب سجادہ آستان عالیہ محبوب الہی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، عرس کمیٹی کے سیکریٹری جنرل حضرت پیر سید سراج الدین صاحب مدنی نظامی مدظ اللہ العالی، سراج مدنی صاحب، وہ جملہ ذوی الاحترام ذوی الاحتشام عرش مقام سادات کرام، ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، بالخصوص حضرت علامہ مفتی قاسم القادری صاحب، برادر ذی وقار حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب، برادر عزیز جناب مولانا حافظ جنید نظامی برکاتی صاحب، حاضرین سامعین ناظرین پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں
جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے، پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، اور خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، بارہائے صحف غنچہائے قدس، بارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قباب بے کسو دشتے نہیں پتہ، جن کے نام ہی ہمیں نہیں یاد، اس لیے کہ ایک گھر میں بے شمار بچے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک گھر، ایک باپ ہے، اس کے 10 بیٹے ہیں، ایک بیٹا ڈاکٹر بن گیا، دوسرے بیٹے ڈاکٹر نہ بن سکے، لیکن ہیں تو اسی کے بیٹے، اسی کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، جو رسول اللہ کے گھر میں صرف پیدا ہو جائیں، آل رسول ہو، اولاد رسول ہو، ان کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، تو جو نبی کے گھر میں امام بن کر پیدا ہو، پھر ان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، ان کی بزرگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ اور ویسے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ امام ہی پیدا ہوتا ہے، اور جن کی امامت کے ڈنکے ہیں وہ تو الگ بات ہے، بلکہ اللہ اکبر، امام اہل سنت صرف غوث پاک کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے لیے لکھتے ہیں کہ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، طفل کہتے بچے کو، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، جو غوث اعظم کے گھر میں بچہ پیدا ہو وہ کامل پیدا ہوتا ہے، تو جو غوث سے پہلے کے غوث کے گھر میں پیدا ہو اللہ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا، ان کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے، جن کی رگوں میں محمد الرسول اللہ کا خون ہے، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے کہ یہ شکایت ہمارے بڑوں کی ہم سے ہے، ہمارے بڑوں نے ابھی اس منبر سے کہا کہ ہماری عوام ائمہ اہل بیت کو نہیں جانتی، اس لیے میں شروع سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ائمہ اہل بیت کون ہیں، ان کی شان کیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور گروہ میں نہ بٹ جاؤ، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، ٹکڑیوں میں نہ بٹ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جب یہ پوچھا گیا اللہ کی رسی کیا ہے، اس لیے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے
70 ہزار مانی ہیں، اور بالخصوص امام الائمہ سیدنا امام جعفر صادق سے پوچھا گیا، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑو اور فرقوں میں نہ بٹو، ٹکڑیوں میں نہ بٹو، تو یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ ایک قول تو یہ ہے حبل اللہ سے مراد رسول اللہ ہیں، اللہ کی رسی حضور کی ذات ہے۔ ایک قول یہ اللہ کی رسی قرآن مقدس ہے، اور ایک قول یہ ہے سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں نحن حبل اللہ، کہ ہم اہل بیت اللہ کی رسی ہے، یعنی ان کے دامن کو پکڑو اور ٹکڑیوں میں نہ بٹ جاؤ۔ تو ائمہ اہل بیت کا کیا تعلق ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ امت محمدیہ جو ہے اس میں مقام غوثیت کبریٰ ایک ڈگری ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، مقام غوثیت کبریٰ۔ اور یہ غوثیت کبریٰ کا مقام وہ ہے کہ کائنات کا نظام جو چلتا ہے وہ غوث کی وجہ سے چلتا ہے۔ یہ صوفیہ کا مسلک ہے، جو کیونکہ یہ خانقاہ ہے اور وہ بھی ہندوستان کی بڑی خانقاہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اگر چشتیت سے محبوب الہی کا نام نکل جائے تو بعد میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ چشتیت کی آبرو، بلکہ چشتیت کی دو آنکھیں ہیں، ایک کو نظام الدین محبوب الہی کہتے ہیں اور دوسرے کو مخدوم علی احمد صابر کلیری کہتے ہیں۔ بعد میں انہی دونوں سے سلسلہ چشتیہ پھیلتا رہا، پھولتا رہا، اور بزرگان چشت کا فیضان جن کو نصیب ہوا وہ انہی بزرگوں کی وساطت سے نصیب ہوا۔ تو اللہ اکبر، یہ جو غوثیت کبریٰ کا مقام ہے، یہ مدبرات امر، کائنات کا جو تکوینی نظام ہے، یہ جو بارش کا برسنا اور اسی طریقے سے نظام کا بدلنا اور کسی کو مقرر کرنا اور کسی کو ہٹانا، یہ فیوز و برکات کا سلسلہ، یہ نعمتوں کا سلسلہ، یہ برکتوں کا سلسلہ، صوفیہ جانتے ہیں کہ یہ سب سلسلے چلتے ہیں غوث اعظم کے اور غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز لوگوں کی برکتوں سے ولایت بڑھتی ہے، ولایت چھینی بھی جاتی ہے، فیوز و برکات نازل بھی ہوتے ہیں، وہ روک بھی لیے جاتے ہیں، عطا و منع، کن فیکن، یہ ساری برکتیں جو ہیں غوث وقت کے فیوز و برکات سے جاری و ساری رہتی ہے۔ اور اللہ اکبر، جب غوثیت کبریٰ کے مقام پر مولائے کائنات سید السادات شیر خدا علی مرتضی فائز ہوئے تو مولا علی کے بعد سے پھر یہ منصب غوثیت کبریٰ کا امام حسن کو نصیب ہوا، پھر وہ منصب امام حسین کو نصیب ہوا، پھر وہ منصب سید سجاد عابد بیمار سید العابدین زین العابدین علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین کو نصیب ہوا، ان کے بعد یہ مرتبہ امام محمد باقر کو نصیب ہوا، ان کے بعد یہ مرتبہ امام جعفر صادق کو نصیب ہوا، ان کے بعد یہ مرتبہ امام حضرت سیدنا موسیٰ کاظم کو نصیب ہوا، اس کے بعد یہ مرتبہ امام علی رضا کو نصیب ہوا، اس کے بعد یہ مرتبہ امام علی ہادی تقی کو نصیب ہوا، امام نقی کو نصیب ہوا، امام حسن عسکری کو نصیب ہوا، ان کے بعد یہ غوثیت کبریٰ کا مرتبہ ہم قادریوں کے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو نصیب ہوا۔ تک جتنے نام آتے ہیں ان کو ائمہ اہل بیت کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں ائمہ اہل بیت کسے کہتے ہیں، یعنی شروع سے یہ بات پہلے پتا تو چلے کہ ائمہ اہل بیت ہیں کون اور پھر ان کی شان کیا ہے۔ ایک حدیث کی سند ہے جس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، اس کو بیان کیا حضرت سیدنا امام علی رضا نے، اور انہوں نے سنا اپنے بابا امام موسیٰ کاظم سے،
انہوں نے سنا اپنے بابا امام جعفر صادق سے، انہوں نے سنا اپنے بابا امام محمد باقر سے، انہوں نے سنا اپنے بابا امام زین العابدین سے، انہوں نے سنا اپنے بابا امام حسین سے، انہوں نے سنا اپنے بابا امام علی سے، انہوں نے سنا اپنے اخی اور اپنے آقا محمد الرسول اللہ سے، اور انہوں نے سنا جبریل امین سے، اور جبریل امین نے اللہ سے روایت کیا۔ اللہ اکبر! اس سند کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ یہ نام کون سے نام؟ یہ نام علی رضا، موسیٰ کاظم، جعفر صادق، محمد باقر، حضرت امام زین العابدین، امام حسین، امام علی، محمد الرسول اللہ، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں ان ناموں کو پڑھ کر کسی پاگل پہ دم کر دیا جائے تو اللہ اس پاگل کو شفا عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، عرس مقدس، صاحب سجادہ علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ ان ناموں کو پڑھ کے پاگل پہ دم کرو تو شفا ملے۔ یہ کسی مسجد کے 2 رکعت کا امام نہیں بول رہا ہے، یہ امام احمد ابن حنبل بول رہے ہیں۔ اور احمد ابن حنبل کون ہے؟ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں امامی احمد ابن حنبل تو میرا بھی امام ہے۔ جو غوث اعظم کا امام ہے اس کا عقیدہ یہ ہے ائمہ اہل بیت کے نام پاگل پہ پڑھو اللہ اسے شفا عطا فرماتا۔ یہ ان کی شان ہے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ شیعوں کے امام ہے۔ اور پاگل جو گمراہ ہوتے ہیں ان کا امام کون ہوتا ہے؟ جو گمراہ ہوتے ہیں ان کا امام کون ہوتا ہے؟ اور جن کا امام ہوتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ تو پتا چلا یہ امام شیعوں کے نہیں ہے، یہ ہم سنیوں کے امام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ جتنے ائمہ اہل بیت ہیں یہ سب ہمارے امام ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ، مگر آپ نے ان کو بھلا دیا ہے۔ اور یاد رکھنا ان کو بلانے کا نتیجہ یہ ہے، یاد رکھیے گا اچھی طرح، اس لیے کہ جب بادشاہ سے محل خالی ہو جاتا ہے، جملے پہ توجہ کریں، جب بادشاہ سے محل خالی ہو جاتا ہے تو پھر محل کے اندر چوہے، بلی اور کتے بسیرا کرتے ہیں۔ جب تک کہ تمہارے دل واقعی حقدار بسے ہوئے تھے تمہارے دلوں میں، اس وقت تک تمہارے دل میں پھر کسی ہیرو کے لیے جگہ نہ تھی، پھر نشے کی محبت کے لیے جگہ نہ تھی، پھر گانوں کی محبت کے لیے جگہ نہ تھی، پھر جرائم کی محبت کے لیے جگہ نہ تھی، کسی ایرے گہرے نتو خیرے ننگے دھڑنگے کے لیے جگہ نہ تھی۔ جب سے یہ دل ان حقداروں کی محبت سے خالی ہو گئے، تمہارے دل کسی کی محبت میں مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے پہلے ہی دن فرمایا تھا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، اولاد نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، اللہ اکبر، اور قرآن کی تعلیم، یہ 3 باتوں کا حکم دیا تھا۔ اب آئیے ذرا میں آپ کے سامنے اب میں اہل بیت کی سیرت پڑھنے لگا ہوں، عظمت سمجھ میں آ گئی ان کی عظمت کیا ہے ائمہ اہل بیت کی۔ اب ذرا سمجھیں، حالانکہ مفتی صاحب 3 امام تک پہنچے، امام علی کی سیرت کا کچھ حصہ مفتی صاحب نے پڑھ دیا، امام حسن کی طرف بھی کچھ اشارہ کیا، امام حسین کی طرف بھی کچھ اشارہ کیا، لیکن 1 گھنٹے کا ٹائم تھا جس میں سے 16 منٹ جا چکے ہیں۔ اب تھوڑی دیر میں جتنے وقت میں برکت ہے میں ایک امام کے بارے میں کچھ باتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ائمہ اہل بیت میں پہلے امام، ائمہ اہل بیت میں پہلے امام، حالانکہ خلافت علی ترتیب ہے،
تو ہم اہل سنت کے نزدیک فضیلت بھی الگ ترتیب ہے، اور ہم ساری سنیت کا سسٹم ہندوستان میں جن کے کاندھوں پر ہے، ہم ان بزرگوں کے نقش قدم سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور وہ کون ہے؟ سرکار غریب نواز، سرکار قطب الدین بختیار کاکی، سرکار فرید الدین گنج شکر، سرکار محبوب الہی، سرکار صابر کلیری، شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، سراج اخی آئینہ ہند حضرت سیدی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، علامہ فضل خیر آبادی، مفتی صدر الدین آزردہ، سید کفایت علی کافی مراد آبادی، تاج الفول مولانا عبد القادر بداجنی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام اہل سنت، امام مجدد بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. اس طرح سے یہ ہمارے اکابرین ہیں، اور یہ سارے جو بزرگان دین ہیں، انہوں نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ کے جو خلفاء ہیں ان کی جیسی ترتیب خلافت میں ہے ویسی ترتیب فضیلت میں ہے. اور ہم غریب نواز مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نقش قدم سے ہٹنے کو تیار نہیں. کسی کو اچھا لگے برا لگے، ہم فضائل کے قائل ہیں، لیکن افضلیت جس کو امت نے جو مانا ہم اسی کو مانتے ہیں، اور اس میں ہم چھوکروں کو اور بچوں کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے اکابرین کو دیکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اکابرین کا معاملہ یہ ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، اہل بیت کے ائمہ کے فضائل چھپائے نہ جائیں گے، کھل کھل کے بیان کیے جائیں گے. اس لیے کہ اہل بیت کی ائمہ یا اہل البیت کی شان بیان کرنا یہ رافضیت نہیں ہے، بلکہ رافضیت صحابہ کی گستاخی اور صحابہ کی توہین ہے. اور الحمدللہ ہم اہل سنت اہل بیت کو بھی کھل کھل کے بیان کرتے ہیں، اور ان کے بے دام غلام ہیں، اور صحابہ کرام کی عظمت کا بھی اعلان کرتے ہیں. جیسا کہ محبوب الہی نے اپنے ملفوظات کے اندر جو ہے فوائد الفواد میں بے لاکھ تفسیرہ صحابہ کی عظمت پہ فرمایا. کبھی وقت ہوگا اس پر گفتگو ہوگی، لیکن جو پڑھتے ہیں. اور فوائد الفواد سلسلہ چشتیہ کے مشائخوں میں وہ ملفوظات ہے کہ کسی بھی محقق نے اس پر تنقید نہیں کی ہے. ہر چشتی بزرگ کے ملفوظات پر محققین تنقید کرتے ہیں کہ یہ ان کے ہیں نہیں ہیں ایسا، لیکن فوائد الفواد شریف میرے محبوب صاحب کا وہ عظیم کارنامہ ہے، اور آپ نے وہ عقیدے کا گلدستہ دیا ہے. تو اس سے اب آپ پہلے یہ سمجھ لیں بات شروع کرنے سے پہلے کہ ہم اہل بیت سے سچی محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن احترام صحابہ کے ساتھ، عظمت صحابہ کے ساتھ. جو صحابہ کے لیے ہلکی بات کہے کسی صحابی کے لیے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، محبوب الہی کا سچا پیروکار نہیں ہو سکتا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا سچا پیروکار نہیں ہو سکتا. اور جس کو اہل بیت کا نام سن کے بخار آئے وہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ بھی سچا چشتی نہیں ہو سکتا، محبوب الہی کا سچا وفادار نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نعرہ حیدری سن کر کے چہرے اترتے ہیں، ان کے منہ بگڑتے ہیں، ان کے منہ ٹیڑھے ہوتے ہیں، اور نعرہ حیدری سن کر کے سوچتے ہیں کہ کہیں رافضیوں کی محفل تو نہیں. او پگلو، رافضیت مولا علی کا ذکر کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی گستاخی کرنے کا نام ہے. اور جہاں تک ذکر علی کی بات ہے تو میرے نبی نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے. اور یہ صحابہ کا طریقہ ہے، صحابہ کا. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب امت میں فتنے پھیل گئے، منافقین بڑھتے چلے گئے، تو ہم سوچتے تھے ان کی داڑیاں بھی ہے، ٹوپیاں بھی ہے، اپنے جیسے لباس میں بھی ہے،
ہے اپنا ہے یا منافق ہے؟ پہچانے کیسے؟ تو پہچان کے لیے ہم ذکر علی کرتے تھے، علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ کھل جاتا تھا سمجھ جاتے تھے مومن ہے، جس کا منہ اتر جاتا تھا سمجھ جاتے تھے منافق ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علی سید العرب، علی سید العرب، علی سید العرب۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کیا آپ سید العرب نہیں ہیں؟ یا رسول اللہ سید العرب نہیں ہیں۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ میں سید العالمین ہوں اور علی سید العرب ہے۔ علی عرب کا سردار، میں عالمین کا سردار ہوں۔ اس کے بعد توجہ کریں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے دروازے اور جس کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلے ہوئے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ میں ہر دو جملے پر اتنا حوصلہ نہیں رکھتا کہ آپ کو کہوں کہ بولو سبحان اللہ۔ میرے اندر ہمت نہیں، مفتی صاحب بڑے ہمت والے آدمی ہیں، میں کمزور آدمی ہوں، لیکن میں آپ کی عقیدت پہ چھوڑتا ہوں اللہ کے بندو علی کا نام سن کر تو پتھر بھی بول پڑتے ہیں۔ اگر محبوب الہی کی خانقاہ میں، اگر محبوب الہی کی خانقاہ میں چشتیت کا رنگ نظر نہ آئے گا تو پھر کہاں نظر آئے گا؟ تو آپ کو اگر میری بات سمجھ میں آتی ہے تو آپ کو بھی کچھ بولنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ کو زبردستی لایا گیا ہے، آپ زبردستی نہیں آئے، علی کے بیٹے محبوب الہی نے جس کو بلایا ہے وہی آیا۔ یہاں سر نہیں گنے جاتے، یہاں تو دل دیکھے جاتے ہیں۔ 22,000 سروں کی ضرورت نہیں ہے، 72 دل والے جیالوں کی ضرورت۔ اب ذرا سنیں آقا ارشاد فرماتے ہیں مسجد نبوی ہے، فرمایا جس کے دروازے مسجد نبوی میں کھلے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، اور ناپاکی کی حالت میں کسی کو بھی میری مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ سب کے دروازے بند ہوں گے، دو ہی دروازے کھلے رہیں گے، یا تو نبی کا دروازہ یا تو علی کا۔ یا تو نبی کا یا تو علی کا۔ اور آقا نے فرمایا توجہ اس طرف، کیا حالت جنابت میں، جنابت کی حالت میں توجہ کرنا، یہ آپ کے ذوق پہ چھوڑ جا رہا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ جنابت کی حالت میں دو ہی لوگ مسجد میں آ سکتے ہیں، مسجد نبوی میں، یا تو نبی آ سکتے ہیں، جنابت کی حالت میں یا تو نبی آ سکتے ہیں یا تو علی آ سکتے ہیں۔ حالت جنابت میں تیسرا کوئی نہیں آ سکتا۔ لوگ روتے ہوئے آئے، لوگ روتے ہوئے آئے۔ اگر میں اپنے ذوق کے مطابق پھر یہ بات کروں اللہ اکبر، ناپاک مسجد میں آ نہیں سکتا، اور جس کو آنے کی اجازت ہے اس کو ناپاکی کی بات کیسے کہی جا سکتی؟ یہ تو ذوق کی بات ہے، یہ تو ذوق کی بات ہے، عشق کی بات ہے۔ مگر سنیں، لوگ روتے ہوئے آئے،
عرض کی یا رسول اللہ ہمارے دروازے بند کرا دیے، علی کا دروازہ کھلا رکھا۔ حضور ہمارے بند کرا دیے، علی کا کھلا رکھا۔ آقا نے فرمایا نہ میں نے کھلوایا نہ میں نے بند کرایا، اللہ کا جو حکم تھا وہی میں نے سنایا۔ جس کے بند کا حکم تھا اس کا بند کرا دیا، جس کے کھلے کا حکم تھا کھلوا دیا۔ یہ علی ہے، یہ علی ہے۔ اگر میں اپنے مولا ہی پر گفتگو کروں وقت ختم ہو، لیکن گفتگو طول پکڑے، کیونکہ امام احمد ابن حنبل لکھتے ہیں کہ جتنی صحیح احادیث مولا علی کے فضائل میں آئی ہے اتنا کسی کے فضائل میں نہیں آئی۔ میرے امام اعتقاد الاحباب میں لکھتے ہیں کہ جتنی حدیث صحیح مولا علی کے حق میں آئی ہے اتنا کسی کے حق میں نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ علی کیا ہیں؟ دو مصرے سن لیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ امام اہل سنت کہتے ہیں اصل نسل صفا۔ اگر دلی والے اردو پر چپ ہیں تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ روح غالب تڑپ رہی ہو۔ ہاں، محبوب الہی کے قدموں میں اگر غالب سو رہے ہیں تو کوئی اچھا شعر ایسا کہہ دیا ہوگا جو قبولیت کی منزل پر آیا ہوگا، تبھی محبوب الہی کے قدم نصیب ہو گئے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے وہ دو مصرے یہ تھے، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے، ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ لیکن اردو میں ہاں یہ اور بات ہے کہ دلی میں اب مہاجرین آ گئے، دلی والے کم ہو گئے یا دلی والے گم ہو گئے مہاجرین کی بھیڑ میں، مگر بہرحال دلی والوں کے پاس اب بھی دل ہے۔ تو اگر شعر جب میں گجرات میں شعر پڑھتا ہوں یا کسی ہندی راجستھان میں پڑھتا ہوں تو ان کو کہتا ہوں کہ اگر میں یہ دلی اور لکھنؤ میں پڑھ دوں تو پورا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو جائے، لیکن مجھے غلط فہمی کا ازالہ کر لینا چاہیے کہ دلی تو رہی لیکن دلی کی رونق گئی۔ لیکن ایسا نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے توجہ نہیں کی ہوگی، توجہ فرمائیں۔ علی کون ہے؟ اصل نسل صفا۔ توجہ فرمائیں، اصل نسل صفا۔ نسل صفا کس کی؟ رسول اللہ کی، حضور کی نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں۔ نسل کون؟ نسل کون؟ محبوب الہی نسل، صابر پاک نسل، وارث دیوا نسل، سادات محریرہ نسل، یہ بخاری سادات نسل، پیر میر علی گولڑوی نسل، ارے امام مہدی نسل۔ جب نسل اتنی بے مثال ہے، ہر نسل کی اصل ہوتی ہے۔ فرمایا نبی کی نسل کی اصل کو علی ابن ابو طالب نے۔ اگر اتنے لمبے چوڑے کی بجائے 3 ہی نعروں پہ اکتفا کر لو تو کچھ ٹائم بچ جائے۔ 3 پہ اکتفا کر لو، باقی بعد میں لگا لینا۔ یہ شعر امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنے سلام میں لکھا، کیا اصل نسل صفا۔ میں آپ کے عقیدے پہ چھوڑ جا رہا ہوں، ذرا غور کرنا۔ اصل نسل صفا۔ لوگ کہتے ہیں سنی علی بیان نہیں کرتے، میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، جب 14ویں صدی میں علی یوں بیان ہو رہے ہیں تو اور 14 صدیوں میں علی کیسے بیان ہوئے ہوں۔ توجہ ہے آپ کی، ادھر والوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، ادھر والوں کی بھی دعائیں چاہتا ہوں۔ اصل نسل صفا، توجہ، نبی کی نسل کی اصل۔ نسل کا جواب لا کے بتا دو، نسل کا
لوگ کہتے ہیں علی سمجھ میں نہیں آتا، میں نے کہا سمجھنے کی چیز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جس کی نسل سمجھ میں نہ آئے اس نسل کی اصل کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ چلیں اس کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کروں، نسل کیا ہوتی ہے اور اصل کیا ہوتی ہے۔ حالانکہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے، ابھی دوسرے ائمہ پر آنا ہے، لیکن توجہ کریں، نسل کسے کہتے ہیں؟ درخت دیکھا ہے؟ کوئی درخت لے لے، آم کا درخت آم کا دیکھا ہے؟ اس کی نسل ہے، نسل میں کیا ہے؟ تنا ہے، نسل میں کیا ہے؟ تنا ہے، ٹہنیاں ہیں، پتیاں ہیں، پھول ہے، پھل ہے، یہ سب کیا ہے؟ بولیں، بولنا پڑے گا، بولیں کیا ہے؟ نسل۔ اصل کہاں ہے؟ اصل کہاں ہے؟ وہ اندر ہے۔ جڑ جو ہوتی ہے، جڑ، بلکہ جڑ بھی اصل نہیں ہوتی، جڑ بھی کسی بیج سے نکلتی ہے اور وہ اندر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا نسل نظر آتی ہے، اصل کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ ارے جب آم کے درخت کی نسل تک اصل تک نہیں پہنچ سکے تو نبی کی نسل صفا کی اصل کو کیسے پہچان سکتے؟ اور وہ علی کون ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں سلسلے نقش بندیہ کا بطل جلیل کہتا ہے علی وہ ہے کہ آدم کے دور سے لے کر آج تک جو جو ولی ہوا وہ علی کے فیضان سے ولی ہوا۔ جو علی دنیا میں آنے سے، توجہ کریں اہل علم کی، جو علی دنیا میں آنے سے پہلے ولی بناتا ہو، ہائے ہائے، جو زمین پہ قدم رکھنے سے پہلے ولی بناتا ہو، وہ زمین پہ قدم رکھنے کے بعد کیا کیا بناتا ہوگا؟ اور جب غلاموں کو یہ بناتا ہے تو خود کی اولاد کو کیا بناتا ہو؟ اب توجہ کر لیں، اصل نسل صفا، نبی کی نسل کی اصل ہے، اس حدیث کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ بدعت نہیں بکی جا رہی ہے، یہاں بدعت بکنے کی اجازت نہیں، یہ ذمہ دار اسٹیج ہے۔ حدیث ہے سب کی اولاد اس کی اپنی پیٹھ میں ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میری اولاد، اللہ نے فرمایا میری اولاد علی کی پشت میں ہے، اصل نسل صفا ہو گیا۔ وصل وجہ خدا، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ کون ہے؟ علی ہے۔ جب تک علی علی نہ کرے گا ولی نہ بن سکے گا۔ اور پتہ چلا جتنے ولی ہیں سب علی والے ہیں، علی کو چھوڑ کے کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ، اسی لیے دیکھیں نہ رافضیوں میں ولی ملے گا نہ خارجیوں میں ولی ملے گا، دونوں میں نہیں ملے گا ولی، ولی صرف اہل سنت میں ملے گا۔ ورنہ لے آؤ محبوب الہی جیسا ولی کسی جماعت میں، ہمارا چیلنج ہے، لے آؤ صابر پاک جیسا، ہمارا چیلنج ہے۔ نہ خارجیوں میں نہ رافضیوں میں، پتہ چلا نہ رافضیوں کی علی سے بنتی ہے نہ خارجیوں کی بنتی ہے، علی کی نظر کرم جس پر ہے اسی کو اہل سنت و جماعت کے۔ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے۔ توجہ کریں، اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں مولا علی کے روزے کا تصور کر کے۔ سلامی سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی، علی ہے۔ کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر۔ یہ پہلے امام ہے، پھر کہنا چوتھے خلیفہ اور ائمہ اہل بیت کے پہلے امام۔ پھر کہتا ہوں فضائل اپنی جگہ، افضلیت وہی جو اہل سنت محبوب الہی صابر پاک سب کا موقف۔ اب دوسرے امام، امام حسن، اتنا سمجھ لے میرے حسن کے لیے
پاک حسن، امام حسن، ان کی صورت رسول اللہ کی صورت کے مشابہ تھی. صدیق اکبر ان کو چوم کے کندھے پہ اٹھا کے کہتے ہیں حسن تو میرے نبی کا مشابہ ہے، تیرے بابا علی کا مشابہ نہیں. اور کندھے پہ لے کے صدیق اکبر گھومتے ہیں. جو لوگ آج کے کل کے دور میں یوٹیوب پر بیٹھ کے بک بک کرتے ہیں نا کہ اہل بیت اور صحابہ میں نہیں جمتی تھی اور ایسا تھا اور ویسا تھا، یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، دجال ہیں، ایمان کے لٹیرے ہیں. صدیق اکبر نے اپنے بیٹوں کو بٹھایا یا نہ بٹھایا کندھے پہ مجھے نہیں پتا، لیکن علی کے بیٹے کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر کے جب مدینے کی گلی میں گشت کیا تو کسی نے پوچھا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں جو نبی کو کرتے دیکھا ہے وہی تو میں کر رہا. یہ امام حسن. امام حسن کی ایک بات سن لے پھر آگے بڑھ. امام حسن پاک 20 منٹ بچے، ایک بات سن لے. امام حسن، ہائے ہائے ہائے. امام حسن ایک مرتبہ دل نے چاہا، آج کچھ سجتے ہیں. اپنے لب و لہجے میں بول رہا ہوں، اپنے الفاظ کے جامع میں. آپ کی توجہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں. ہم تو یہاں سے آتے ہیں محبوب الہی کو سبق سنانے، اس لیے آتے محبوب الہی آپ کے باپ دادا کی شان بیان کر کے جانے نظر کر دے، بس اتنی اس وجہ سے آتے ہیں. اور یاد رکھنا لاکھوں کے مجمع میں بولنے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا محبوب الہی کے قدموں میں کھڑے ہو کے سبق سنانے میں مزہ آتا، اس لیے کہ وہاں لوگ اور ہوتے ہیں، یہاں لوگ اور ہوتے ہیں. ہائے ہائے، ایک نظر ہو گئی تو ہمارا بھی بیڑا پار ہے، آپ کا ہی بیڑا پار. امام حسن پاک نے سوچا آج ذرا سجتے ہیں. توجہ فرمائیں. انسان کا دل کبھی کبھی چاہتا ہے نا چلو سجیں گے. آپ کا بھی دل چاہتا ہے چلو یار آج چشمہ پہن کے نکلتے ہیں، سرما لگا کے نکلتے ہیں، کپڑے پہن کے نکلتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے امام کے دل میں بھی آیا چلو آج سجیں گے. قدرت نے جسے پہلے ہی سجا کے بھیجا تھا آج وہ چاہتا ہے سجیں گے. سجنے کا انداز کیا تھا؟ نبی کا امامہ نکالا، نانا کا امامہ اپنے سر پہ باندھا. خدا کی قسم اندازہ کریں جس کی نالین کے لیے بادشاہ ترستے ہوں، اس حسن نے اپنے نانا کا امامہ سر پہ باندھا اور اپنے بابا کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی. اللہ اکبر. نانا کا جبہ اور ابا بھی پہنا اور اس کے بعد چچا حمزہ کا پٹکا اپنے کمر میں باندھا اور کمر میں باندھ کر کے ایک گھوڑی پر بیٹھ کر کے جب باہر نکلے 500 غلام پیچھے پیچھے چل رہے تھے. سوچو تو سیدہ کا لال کتنا خوبصورت لگتا ہوگا جب نانا کا امامہ سر پہ ہوگا، ابائے نانا بدن پہ ہوگی اور اس کے بعد ذوالفقار حیدری سیدہ کے لال کے ہاتھ میں کیا جشتی ہوگی. پورے شباب پر حسن ہے، بلکہ یوں کہہ دوں اس دن ایسا لگتا ہے، بلکہ اس رات ایسا لگتا ہے کہ مدینہ منورہ میں چاند شرم کے مارے نہیں نکلا ہوگا، کیونکہ سیدہ کا چاند نکل گیا تو اب اس کے بعد پھر کس چاند کی حیثیت ہے نکلنے کی؟ شاید اس دن بادلوں میں سورج نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا ہوگا، اس لیے کہ سیدہ کا آفتاب اب نکلا ہے بن کر کے. اللہ اللہ. امام حسن مجتبی دوسرا امام ائمہ اہل بیت میں دوسرے نمبر پر امام حسن پاک نکلے. ایک شخص یہ منظر دیکھ کے جل گیا اور جل کے کہا کون ہے تو؟ ہائے ہائے ہائے. جس کو کہتے ہیں نا رنگ میں بھنگ کر، اس بک بک کرنے والے نے بکا کون ہے تو؟ حالانکہ ان کو کون نہیں جانتا تھا. میرے امام نے کہا میں حسن ہوں. کون حسن؟ علی کا بیٹا حسن. ہاں وہی علی جو فتنے پیدا کرتا تھا امت میں اور گالی دی مولا علی کو. استغفر اللہ معاذ اللہ. لیکن 500 جو مریدین چاہنے والے غلام پیچھے تھے، تلواریں نکال لی، اس کتے کو قتل کر دی. امام نے فرمایا نہیں، بات مجھ سے کر رہے تم کیوں ناراض ہوتے؟ میرے بھائیوں 4 اگر کسی کے مرید دنیا میں ہو جائیں اس کو کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا، لیکن یہ حلم حسن بڑوں کی بڑی بات. اتنی بڑی گالی دی، مریدین پیچھے مارنے دوڑے. فرمایا بات مجھ سے کرتا ہے تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ رکو. فرمایا اللہ کے بندے یہ بتا کیا تو نے کسی سے قرضہ لیا ہے اور قرضے والا تیرے گھر پہ چلا کے گیا ہے اور اس کا غصہ تو اس پہ نہیں اتار سکا تو میرے ابو پہ غصہ اتارتا ہے؟
بتا کتنا قرضہ ہے میں ادا کر دوں گا, لیکن میرے ابا کو گالی نہ دے. اس نے کہا نہیں نہیں میرا کوئی قرضہ نہیں ہے. کہا اچھا بیوی سے جھگڑا ہوا ہے؟ بیوی نے گالیاں سنائی تو اس کی برابری نہ کر سکا تو میرے ابو پہ غصہ اتارتا ہے, چل تیرے گھر چل کے میں صلح کرا دیتا ہوں, تیری بیوی کا غصہ میرے ابو پہ نہ اتر رہا. کہا نہیں نہیں ایسا بھی نہیں ہے. فرمایا کیا تجھے بھوک لگی ہے؟ بھوک سے تجھے کھانا نہیں ملا تو تو غصہ میرے ابو پہ اتارنا چاہتا ہے, چل میرے گھر چل میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں, مگر ایسا نہ کر. قدم کو پکڑ لیا, گر کر کے کہتا ہے حسن تم جیسے لوگوں کو نبی کے گھر میں ہی پیدا ہونا چاہیے. اتنی بری گالی دینے والے کو کہتے ہو کہ تیرا قرضہ ادا کر دوں, تیری بیوی سے تیری صلح کرا دوں, اور تیرے گھر پہ چل اگر کھانا نہیں تو میں کھانا کھلا دوں. یہ امام حسن امام حسین جواب ہی نہیں. اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء, اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء, یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. حسین پاک کون؟ کربلا میں جس نے اللہ کا دین بچایا. اگر ان پہ بات کروں بات طویل ہوتی ہے, بات سمیٹنا ہے کہیں نہ کہیں. چوتھے امام امام زین العابدین. یہ کون ہے؟ حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں, جس کو علامہ ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ تحریر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ, اب سنیے کون ہے امام زین العابدین. ایک مرتبہ میرے آقا امام حسین کو چمٹا رہے, سینے سے چوم رہے, پیشانی چومتے ہیں, گال چومتے ہیں, رخسار چومتے ہیں, حلق چومتے ہیں, اور میں میرا حسین ہے, یہ میرا حسین ہے, یہ میرا حسین ہے. آقا فرماتے ہیں, اور پھر فرمایا اس کو ایک بیٹا ہوگا. امام حسین جب میرے آقا نے پردہ فرمایا تو اس وقت تو 7 سال کے تھے, ٹھیک, یعنی اب حضور کی ظاہری حیات کی بات ہے. تو یہ بات کب کی ہے؟ ابھی امام حسین پاک کی عمر 7 سال سے زیادہ کی نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں یہ میرا حسین ہے, میرا حسین ہے, یہ میرا حسین ہے. اور فرمایا اس کو ایک بیٹا ہوگا, اس کو ایک بیٹا ہوگا, اس کا نام علی رکھا جائے گا. اور وہ علی وہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ کا منادی اعلان کرے گا, کہاں ہے سید العابدین, عبادت گزاروں کا سردار کہاں ہے, سید العابدین کہاں ہے؟ تو کہا اسی کا بیٹا علی سید العابدین کی حیثیت سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. امام زین العابدین کی ولادت کی خبر ان کی ولادت سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی, اور نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام علی ہوگا, اور اس کو سید العابدین اور زین العابدین کہا جائے گا. اسی لیے ان کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نفل ادا فرمایا کرتے تھے. اور کردار یہ تھا, اللہ اکبر, کردار یہ تھا امام زین العابدین پاک کا کردار کہ مدینہ منورہ کے سارے غریبوں کی فہرست آپ کے پاس موجود تھی. مدینہ طیبہ کے غریبوں کی فہرست آپ کے پاس موجود تھی, اور آپ رات کی تاریکی میں دن میں لوگوں کو پھیلا دیتے کس کو کیا ضرورت ہے, اور رات کی تاریکی میں ان کے گھر لے جا کر وہ ضرورت کی چیزیں ان کو پہنچایا کرتے تھے. مدینہ شریف کے غریب حیران رہتے کہ آخر کون ہے ہمارا غم گسار جو اتنا پراسرار طریقے سے ہمارا سامان ہماری چوکھٹ پہ رکھ کے جاتا ہے. پتہ نہ چلا جس وقت امام زین العابدین کو زہر دیا گیا, عبد الملک بن مروان یہ وہ بدبخت ہیں جس نے امام زین العابدین کو زہر دلوایا. اللہ اکبر, زہر دلایا گیا, اللہ اللہ. اور اس کے بعد جب آپ کی شہادت ہوئی, اتفاق سے سارے ائمہ کی شہادت ہوئی, یا تو ان کو زہر دیا گیا یا تو تلوار سے مارا گیا, لیکن اکثر شہید ہوئے. اللہ اکبر. تو امام زین العابدین پاک کی جب شہادت ہوئی تو لوگ حیران تھے کہ آپ کی پیٹھ سخت کیوں ہے, اور آپ کی پیٹھ پر رسیوں کے نشان کیسے ہیں, آپ کی پیٹھ پہ بوریوں کے نشان کیسے ہیں. تو اس وقت جانتے کیا ہوا؟ تب اس کے بعد امام محمد باقر نے کہا تھا, مدینے والو, او مدینے والو, تم تلاش کرتے تھے کہ کون تمہارا غم گسار ہے, کون تمہارا غم خار ہے, کہ جو تمہاری ضرورت کی چیزیں تمہاری
ہمارے گھروں پہ رکھ کر کے جاتا ہے، یہ دیکھو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حسین کا بیٹا علی ابن حسین تھا جو تمہاری ضرورت کی چیزیں تمہارے گھر پہ رکھ کے جاتا تھا۔ آج ہم اپنے آپ کو اہل بیت کا عاشق کہتے ہیں اور ہمارا بھائی بھوکا مرتا ہے۔ ابھی رمضان شریف گزرا، رمضان المبارک کے اندر ہم نے کس کی کیا مدد کی؟ ہر آدمی اپنا گھر بھرنا چاہتا ہے، ہر آدمی اپنے گھر کا فریج بھرنا چاہتا ہے، ہر آدمی اپنے دسترخوان کو بڑا کرنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں، اہل بیت سے سچی محبت ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں رہ کے فاقے میں غریبوں کو کھلانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا حال تو یہ ہے، بہنیں پریشان ہے، بھائی پریشان ہے، رشتہ دار پریشان ہے، بھتیجے پریشان ہے، پاس پڑوس پریشان ہے، لیکن ہم کسی کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھنا، یہ یزیدی سوچ ہے کہ خود ہی جہنم کی آگ پیٹ میں بھرتے رہو۔ یاد رکھیے، اہل البیت کی شان یہ ہے، خود بھوکے رہے اور دوسروں کو کھلاؤ۔ پھر اسی حدیث میں ہے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پھر اس علی کو، اب توجہ کرنا، بات اب یہی ختم کر رہا ہوں، کہیں نہ کہیں تو ختم کرنی پڑے، یہاں پہ بات ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ بقیہ جو ائمہ بچ رہے ہیں اس کے بعد ان کی زندگی پھر کئی بیان ہو۔ آقا فرماتے ہیں، امام ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ لکھتے ہیں، اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں میرے بیٹے حسین کو ایک بیٹا ہوگا، بیٹوں میں ایک بیٹا ہوگا، وہ علی ہوگا، پھر اس علی کو ایک بیٹا ہوگا، یعنی بیٹے تو بہت ہوگے لیکن ان میں ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام ہوگا محمد، اس کا نام ہوگا، آقا فرماتے ہیں میرے نام پہ محمد، اس کو لوگ باقر کہیں گے۔ فرمایا اے جابر تو اس کو دیکھے گا۔ ہائے ہائے، آقا علیہ السلام پیشن گوئی فرما رہے، غیب کی خبر دے رہے، تو اس کو دیکھے گا، جب محمد باقر کو تو دیکھے تو اس کو میرا سلام پہنچا دینا۔ امام محمد باقر کو سلام میرے آقا نے فرمایا، یعنی امام حسین کی شادی جب ہوگی تب ہوگی، پھر امام حسین کی شادی کے بعد امام علی ابن حسین یعنی سید العابدین زین العابدین پیدا ہوں گے، پھر امام زین العابدین کی شادی ہوگی، پھر ان کو بچے ہوں گے اور ان میں ایک محمد باقر ہوں گے۔ محمد باقر ان کا نام ہے۔ باقر کو باقر کیوں کہتے ہیں پتہ ہے؟ باقر کا مطلب ہوتا ہے چیر پھاڑ کرنے والا۔ اب چیر پھاڑ کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی کوئی بھی علم ان کے سامنے رکھ دیا جائے، اتنی تفصیل سے بتاتے تھے کہ لوگ کہتے تھے انہوں نے اس مسئلے کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا ہے، یعنی ہر زاویے سے اس کو سمجھا دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب امام محمد باقر کو آقا نے سلام کہا اور حضرت جابر کو کہا، جابر تو اس سے ملے گا اور جب اس سے ملے گا اس کو میرا سلام کہنا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک دنیا سے تشریف لے جاتے رہے، لیکن حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری وہ موجود رہے، کربلا کے بعد بھی رہے، کربلا کے بعد بھی موجود رہے۔ اللہ اکبر۔ حیات رہے اور اتنی عمر پائی کہ بڑھاپے کی وجہ سے یعنی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی بینائی ایک دم کمزور ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہاں وہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں جو کہتے ہیں کہ صحابہ اہل بیت سے پیار نہیں کرتے یا ان کی نہیں بنتی، ذرا دیکھو صحابہ اہل بیت سے کیسے پیار کرتے تھے۔ اور یاد رکھنا، اسی لیے عظمت صحابہ بھی دل میں ہو، عظمت اہل بیت بھی دل میں ہو۔ اپنے بچوں کو بتاؤ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جابر حیات تھے، آنکھیں کمزور ہو چکی ہے، بڑھاپا ہے، گھر سے باہر نکلنا دشوار ہے۔ اللہ اکبر۔ اب گھر میں ہی رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، شاگردوں کو گھر ہی سے پڑھاتے ہیں، گھر سے باہر نکلنا مشکل ہے۔ ایسے میں امام محمد باقر ایک مرتبہ حضرت جابر کے محلے میں کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے۔ جب مریض کی عیادت کے لیے گئے تو کسی نے امام محمد باقر سے پوچھا، اے باقر دیکھو اس محلے کے اندر تمہارے نانا کے صحابی حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ انصاری رہتے ہیں، کیا تم ان سے ملنا پسند کرو گے؟ اس وقت امام محمد باقر کی عمر کتنی تھی؟ 7 یا 8 سال کی عمر تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 7 یا 8 سال کی عمر۔ اور ان کی داڑھی کے بال سفید، ان کے سر کے بال سفید۔ عمر جو ہے اللہ اکبر 80 سال سے بھی اوپر جا چکی ہے، 80 سال سے بھی تجاوز کر چکی
بیوی ہے، اللہ اکبر، اور یہاں 7-8 سال کی عمر ہے۔ امام محمد باقر سے کہنے والا کہتا ہے محمد باقر تمہارے نانا کے صحابی یہاں رہتے ہیں، ان سے ملنا پسند کرو گے؟ امام محمد باقر کہتے ہیں لے چلو، ہم بھی نانا جان کے شاگرد کی اور صحابی کی زیارت کریں۔ اور اس کے بعد امام محمد باقر اپنی سواری کو حضرت جابر کے گھر کی طرف پھیرتے ہیں تو کسی شاگرد نے دوڑ کر کے کہا امام محمد باقر آپ کے گھر آ رہے، اے حضرت جابر آپ کے گھر امام محمد باقر آ رہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیوں آ رہے ہیں میرے گھر؟ توجہ غور فرمائیں، فرمایا وہ کیوں آ رہے ہیں میرے گھر؟ آپ کی زیارت کے لیے۔ فرمایا مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ کیوں آ رہے ہیں مجھے بتاتے تو وہ جہاں ہیں میں وہیں جا کر کے ان کے پاس حاضری دے۔ یہ صحابی رسول کا معاملہ ہے۔ حالانکہ امام باقر بھی صحابی نہیں ہے، امام باقر بھی صحابی نہیں، امام زین العابدین بھی صحابی نہیں ہے، یہ اہل البیت ہے، یہ اہل البیت ہے۔ امام حسین صحابی، امام حسن صحابی، لیکن یہ حضرات نے رسول اللہ کی ظاہری طور پہ زیارت نہیں کی، مگر صحابی رسول خون مصطفیٰ کے بارے میں فرما رہے مجھے کیوں پہلے نہیں بتایا؟ وہ جہاں تھے میں وہیں جاتا، لیکن اب آ رہے ہیں۔ فرمایا مجھے اٹھاؤ، کھڑا کر، غور کریں، صحابی رسول ہیں، فرمایا مجھے اٹھاؤ، اور کھڑے ہوئے اور حضرت جابر کے حضرت امام باقر کے استقبال کے لیے باہر نکلے، چوکھٹ سے باہر نکلے۔ اب امام باقر اس بات کو خود ہی بیان کرتے، اب یہ زبانی یہاں سے امام باقر کی۔ امام باقر کہتے ہیں کہ میرے پاس آئے اور میرے کپڑے کا بٹن کھلوایا، دیکھیں انداز دیکھیں محبت کا، کپڑے کا بٹن کھلوایا اور میرے سینے کی ہڈی کو اندر ہاتھ ڈال کر اپنی انگلیوں سے یوں ملا، اور ملنے کے بعد یوں سونگا اور مسکرائے، سونگا مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد میرا کپڑا پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور میرے کان میں کہا، میں بھی مسکرا دی۔ جب امام باقر مسکرائے تو شاگردوں نے کہا، امام باقر کے پاس ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت جابر نے کیا کہا؟ حضرت جابر کے شاگرد پوچھتے ہیں جابر نے کیا کہا کہ تم مسکرا دیے؟ تو فرمایا کہ مجھے کان میں یہ کہا کہ ایک دن میں تمہارے نانا جان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے فرمایا جابر میرے حسین کو بیٹا ہوگا اس کا نام علی ہوگا، علی کو بیٹا ہوگا اس کا نام محمد باقر ہوگا، اور تیری ملاقات اس سے ہوگی، جس دن تیری ملاقات اس سے ہو اس وقت تو میرا سلام اس کو پہنچا دینا۔ کہا باقر تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہارے نانا نے تم کو سلام کہا ہے۔ اور اس کے بعد جب حضرت جابر سے پوچھا آپ یہ انگلی ڈال کر سینے کو مل کے کیا سونگ رہے تھے؟ فرمایا واللہ جو خوشبو اپنے نبی کی سونگا کرتا تھا وہ خوشبو میں نے آل نبی میں سونگی، وہ خوشبو میں نے آل نبی میں سونگی۔ اور جب امام محمد باقر تشریف لے گئے تو شاگردوں کو بلا کے کہا اب تک زندگی کی گارنٹی تھی کہ جابر زندہ رہے گا، اب میرے کفن کا انتظام کر لو، میں نے نبی کی امانت ان کے بیٹے تک پہنچا دیا ہے، اب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اب میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا، اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ یہ تھے ائمہ اہل بیت سے محبت کرنے والے اصحاب، اور یہ شان ائمہ اہل بیت کی تھی۔ اللہ اکبر، بقیہ ائمہ کرام کی اعلیٰ اعلیٰ شان ہے۔ میری گزارش ہے اپنے بچوں کو صحابہ کی عظمت بھی بتاؤ، اہل البیت کا مقام اور مرتبہ بھی بتاؤ، اور ان کو وہ عقائد بتاؤ جو عقائد ہمارے محبوب الہی نے دیا، غریب نواز نے دیا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے دیا، شیخ زکریا ملتانی نے دیا، ہمارے اکابرین نے دیا، اس لیے کہ اکابرین کے دامن سے وابستہ رہو گے تو نجات پاؤ گے۔ اور یاد رکھنا اگر نئے نابالغ محققین جو
انٹرنیٹ پر بیٹھ کر فتنے چھوڑ رہے ہیں، اگر آپ نے ان کی باتوں پر یقین کیا تو آپ کہیں کے نہ رہیں گے۔ اس لیے برکت اکابرین کے دامن سے وابستہ ہونے میں ہے، اور ہم کسی کو نہیں جانتے۔ بتاؤ کیا محبوب الہی جیسی باریک نظر ہو سکتی ہے آج کے کسی انسان کی؟ غریب نواز جیسی باریک نظر ہو سکتی ہے کسی انسان کی؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکابرین سے وابستہ رہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا، اور وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ خانقاہیں جو ہے اللہ اکبر کیا موقف رکھتی ہے، تو محبوب الہی کی اس خانقاہ میں کھڑے ہو کر کے بتا رہا ہوں، جو محبوب الہی کا موقف تھا وہی محبوب الہی کے سجادگان کا موقف ہے۔ اور الحمدللہ یہ فرید نظامی صاحب ماشاءاللہ، ان کے والد بزرگوار، ان کے دادا پیر ضامن علی صاحب، اور اللہ اکبر یہ سب لوگ اللہ اللہ، ان کے والد، ان کے دادا پیر سید ضامن علی بخاری رحمت اللہ علیہ، یہ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ تھے الحمدللہ۔ اور پیر مہر علی شاہ صاحب اپنے زمانے میں اہل سنت کے امام گزرے ہیں، اور جنہوں نے ہر باطل نظریات کا قلعہ قما کیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ خانقاہ محبوب الہی کی ان کے جو سچے جانشین یہ ہیں، یہ ابھی بھی صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے علمبردار بن کر کے کھڑے ہیں، اور ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر، وہی تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ ہم سب کو ائمہ اہل بیت کا صدقہ عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔